بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خبر پاکستان کی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اپنے دیکھنے اور سننے والے کو سچائی اور حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ اس وقت جو ہمارا سیاسی میدان ہے وہ خاصا گرم ہے، شاید اب یہ لفظ بھی اس کے لیے بہت چھوٹا ہو گیا، اور ہر انسان اب یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اس کی آخری سمت کیا ہوگی، اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا خاتمہ کہاں پر ہوگا۔ بعض میری طرح کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 1971 جس کو ہم عام طور پر سقوط ڈھاکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کتابیں مارکیٹ کے اندر پڑھی ہیں، کیا ہم ایک اور سقوط ڈھاکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہمارے منہ میں خاک اللہ نہ کرے، ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے 1971 کے اندر ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے بہت بھاری نقصان اٹھایا، جس کا تعین آج تک نہیں کر سکے۔ دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست پاکستان 2 حصوں میں بٹ گئی، تو اس کو کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور اس کو بھلانا آسان کام بھی نہیں ہے۔ آج جو حالات جا رہے ہیں، ایک طرف 3 جج، اور وہ بھی ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے جج وہ موجود ہیں، دوسری طرف حکومت 14 جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے جو کھل کر سامنے آ چکی ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور قومی اسمبلی کا پلیٹ فارم استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں پہ تقاریر کی جا رہی ہیں، وہاں پہ کھلم مکھلا عدالت کے حوالے سے کمنٹس جاری کیے جا رہے ہیں، اور ساری باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا نوٹس نہیں لیا جا سکتا۔ دوسری طرف باشعور طبقہ اس ملک کا جو سپریم کورٹ کے حالات کو دیکھتا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک فل کورٹ کا مطالبہ وہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، دوسری طرف ہر طرح سے مخالفت کرنا، ہر طرح سے سامنے آنا، اور کوئی بھی بیان دینے سے رکنا نہیں۔ ایک باشعور طبقے کے دماغ میں سقوط ڈھاکہ ضرور یاد آتا ہے، اور ہم لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج کے اس پاکستان کے اندر جو ابھی یہ چل رہا ہے اور 1971 کا پاکستان، اگر ان دونوں کا موازنہ کریں تو اس وقت کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں۔ جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں کہ کبھی مسلمان حکمرانی کر رہا تھا دنیا کے اوپر، بہت سارے ممالک ایسے، اور خود بہت سارے ریسرچر آگے بڑھتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر وہاں کیا ہوا، پھر مسلمان کو زوال کیوں آیا، اس کے حالات دیکھتے ہیں، اور ان حالات سے انسان سیکھتا ہے۔ ہم نے 71 میں بڑا نقصان کیا جس کو کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود آج ہم جس موڑ پر، جس نیج پر پہنچ چکے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر رات گئے تک جو کچھ نجی ٹی ویز پر ہوتا ہے، اور جس طرح کے الفاظ بولے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہ الفاظ ہمیں کہاں تک لے کر جائیں گے، ان کا اختتام کہاں پر ہوگا۔ یہ ایک باشعور آدمی ضرور سوچتا ہے کہ 1971 میں تو بنگلہ دیش میں فوجی آپریشن تھا، کسی کو ہو سکتا ہے یہ برا لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سقوط ڈھاکہ ایک فوجی آپریشن کا نتیجہ تھا، لیکن آج تو کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا پاکستان پر، کسی جنرل یحییٰ خان کی نہیں بلکہ شہباز شریف کی حکومت ہے۔ تو پھر ہم اس سقوط کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے، سوچنا چاہیے ہمیں کہ 71 میں تو مغربی اور مشرقی پاکستان آمنے سامنے تھے، آج تو 2023 ہے، آج شہباز شریف اور عمران خان آمنے سامنے ہیں، اور دونوں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ عمران خان صاحب اب تو زمان پارک میں بیٹھے ہیں، پہلے چلے بنی گالہ میں تھے، اب تو کئی ماہ سے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو عجیب صورتحال ہے، کوئی کسی کو غدار کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر آئین لگا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم فیصلہ کریں۔ 75 سال تک ہم نے بنگالی، بلوچ، پختون اور سندھیوں کو غدار قرار دینے کی کوشش کی، یہ تلخ حقائق ہیں۔ ہم نے بلوچ کو اس کے حقوق نہیں دیے ہیں، سوئی سے ہم گیس نکالتے ہیں، سوئی شہر میں گیس نہیں ہے، پنجاب کے آخری گاؤں میں ہے، تو سوچیں وہاں کیسے ہم پنجابی کے لیے محبت پائی جائے گی۔ بہرحال
مختلف اوقات کے اندر مختلف رہنماؤں کے اوپر قانون کا استعمال بھی ہوتا رہا. حسین شہید سہروردی، نواب نوروز خان زرکزئی، باچا خان، الطاف حسین، بے نظیر بھٹو، یہ ایسے سیاستدان ہیں جن کے اوپر قانون کا استعمال ہوا اور عدالتوں کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے اس وقت، اب آ رہے ہیں. جنرل پرویز مشرف کے دور میں چلے جائیں، جوید ہاشمی، ان کے خلاف بھی 24A کا استعمال ہوا. جیسے آج کل ہم 6A کا بہت سنتے ہیں نا کہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا. تو اس وقت یہ کچھ بھی ہوا، یہ ماضی ہے پاکستان کا، تاریخ کا حصہ، تاریخ پڑھیں. یہ کسی کی یا میری بات نہیں ہے، کتابوں میں لکھی پڑی ہے. تو اب عام آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج کے مقبول ترین لیڈر پر اتنے مقدمات کہ انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ جناب واقعی، اور پھر ان میں زیادہ مقدمات جو وہ دہشت گردی کے ہیں. تو یہ حالات کسی بھی طرف جاتے ہیں. وہ لوگ تو کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں سری لنکا کی کہ جناب سری لنکا میں یہ صورتحال بنی تو کہیں پاکستان کے اندر ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ معیشت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. IMF ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ سری لنکا کو برے حالات میں بھی اس نے 3 ارب سے زیادہ ڈالرز دے دیے. تو بہرحال ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ تلخ حقائق ہیں، ججوں کی لڑائی اور پھر یہ مقابلے بازی. ہم اس کے اوپر سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ کوئی ناخوشگوار تاریخ پھر نہ دہرائی جائے، پھر کچھ ایسا نہ ہو جائے. تو شہباز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اور دوسری طرف کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے. اختلافات ہوتے ہیں، کون کہتا ہے کہ اختلافات نہیں ہوتے ہیں؟ اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اختلافات کو اختلافات تک رہنا چاہیے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے. یہ ملک بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا. تو بہرحال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ججوں میں یہ تقسیم جو پیدا کی گئی ایک بحران بن چکی ہے. جج صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے. نفرتوں کے بیچ بونے والے جناب باجوہ صاحب اپنا کمال دکھا کے بڑی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ قصے کہانیاں ہیں، لیکن ہیں انتہائی اہم. ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ سبھی کو سوچنا ہوگا، چیف جسٹس سے لے کر ایک عام آدمی کو اور ان سیاسی رہنماؤں کو جو صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اگر کسی کی بات سمجھ میں آئے تو یہ اقتدار کے علاوہ اس کوئی جنگ نہیں ہے. انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ اس لڑائی کے اندر کچھ بڑا نقصان ہو جائے، ہمیں کوئی اور سکوت ڈھاکہ برداشت کرنا پڑ جائے. شاید اب ایسا ممکن نہ ہو سکے. تو اس لیے ہوش اور عقل کی ضرورت ہے. انا کی نہیں، انا کی قربانی دینی ہوگی، یہ سبھی کو دینی ہوگی، ہر کوئی. آج اب نام بار بار لینا اچھی بات نہیں ہے، سیاستدان ہو یا کوئی جج ہو، تو انا کا اس وقت شکار ہو چکے ہیں. انا کی قربانی دینی ہوگی، اس کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. رانا ثناء اللہ بڑا تلخ لہجہ رکھتے ہیں، ججوں کے خلاف ریفرنس کی دھمکی دے چکے جو انتہائی غیر دانشمندانہ ہے. اس کو کسی طرح بھی دانشمندانہ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ دھمکیوں کا نہیں، افہام و تفہیم اور تدبر کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے، اور اس کے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم پاکستان کو بچائیں، اپنے آئین کو بچائیں، اور خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ کہیں کسی نئے سامنے سے دوچار ہو جائیں یا ہمارے لیے پھر سے کوئی نیا نقصان سامنے آ جائے. امید ہے کہ اس ویڈیو سے ہمیں بہت سی معلومات ملیں گی.